کہ انسان کو اپنا بیٹا دو منزلوں میں بہت عزیز ہوتا ہے. ایک جب بالکل کمسن ہو، گھٹنیوں چلنا شروع کرے تو بہت اچھا لگتا ہے، اس کے گرنا سنبھلنا اٹھنا سب اچھا لگتا ہے. اور ایک جب بھرپور شباب ہو گیا. امام حسین نے دونوں قربانیاں پیش کی، ایک انتہائی کمسن اللہ سے شہزادہ اصغر، اور ایک بھرپور جوان شہزادہ علی اکبر. شہزادہ علی اکبر کے بارے میں ظاہر ہے کہ سب جانتے ہیں کہ شبیہ پیغمبر، مکمل تصویر تھے سرکار دو عالم خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ جب کہیں سے گزرتے تھے جس نے پیغمبر کو دیکھا ہو، ان پہ پیغمبر کی جوانی دیکھی ہو، اسے لگتا تھا کہ تو رسول آ رہے ہیں. مکمل شباہت تھی، چہرہ بھی ویسے ہی، زلفیں بھی ویسے ہی، قد و قامت بھی ویسے ہی، حسن جمال بھی ویسے ہی، آنکھیں بھی وہی، گفتگو کا انداز بھی تھا. یہ عجیب بات ہے کہ گفتگو کا جب کرتے تو لہجہ وہی تھا جو سرکار دو عالم کا لہجہ تھا. اور ہم یہ بات نہیں کر سکتے اگر سرکار امام مظلوم نے خود یہ جملہ نہیں کہا ہوتا کہ اشبہ الناس خلقا و خلقا و منطقا برسول، اخلاق میں، صورت میں اور گفتگو میں بالکل پیغمبر کی مکمل تشبیہ تھی. تو یہ کربلا کے جوانوں میں ایک منفرد جوان ہے، اور اس قدر حسین تھے کہ دو جوان بہت حسین تھے، ایک جناب عباس دلاور اور ایک شہزادہ علی اکبر. مورخین نے اسی لیے لکھا ہے کہ واقع کربلا سے پہلے دو جوان ایسے تھے کہ اگر بازار میں نکلتے تھے تو بازار کے لوگ اپنا کام بھول جاتے تھے، دکاندار سودا بھول جاتا تھا، خریدار یہ بھول جاتا کہ میں کس لیے آیا ہوں. دونوں دیکھنے کے لیے اچھا اتنے خوبصورت بھی جوان ہوا کرتے ہیں. ان میں ایک علی کا لال عباس دلاور اور ایک حسین کا لال شہزادہ علی اکبر. جب کربلا میں دوپہر آئی اس وقت تک امام حسین کے سارے اصحاب درجہ شہادت پر فائز ہو چکے تھے. تو مشہور قول کے مطابق جسے اہل علم نے قبول کیا ہے اور زیارت ناحیہ میں بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے کہ کربلا کے شہیدوں میں سے جناب علی اکبر امام کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ مولا مجھے مرنے کی اجازت دیجیے. ہمارے زمانے حاضر کے بہت اچھے مشہور شاعر نے مولانا حسن امداد صاحب نے کہا کربلا ہو چکی تیار تقدم بلدی، بڑا مشہور کلام ہے ان کا. اس میں ایک بہت ہی جاذبیت ہے، بڑا دلکشی ہے اس کلام. تو کربلا ہو چکی تیار تقدم بلدی، امام جناب علی اکبر آتے ہیں امام کی خدمت میں، مولا مجھے اجازت دیجیے. تو امام نے گلے سے لگایا. حمید ابن مسلم کہتا کہ باپ بیٹے نے اتنے گریہ کیا کہ زمین کربلا آنسو سے تر ہو گئی. اس کے بعد امام نے کہا بیٹا جا تو رہے ہو لیکن دیکھو ذرا مڑ مڑ کر دیکھتے جانا. چاہتے تھے کہ جتنی دیر ممکن ہو پیغمبر کی تصویر میری نگاہوں کے سامنے رہے. جناب ایک بار تھوڑی دور گئے، مڑ کر دیکھا تو دیکھا بوڑھا باپ پیچھے پیچھے چلا آ رہا ہے. رک گئے، کہا بابا آپ نے تو اجازت دے دی تھی، اب کیوں آ رہے ہیں؟ فرمایا بیٹا اگر تمہارے پہلو میں باپ کا دل ہوتا اور کیسے جوان اور آچاری ہوتی تو تمہیں پتہ چلتا کہ جوان کے جانے سے بوڑھے باپ پر کیا عالم گزرتا. اللہ اکبر. جناب ابراہیم نے حکم خدا کے مطابق اپنے بیٹے اسماعیل کو زمین پر لٹایا تھا کہ اللہ کا حکم ہے کہ بیٹے کو ذبح کرو، مگر جب لٹایا تو آنکھوں پر پٹی لپیٹ دی تھی، اس لیے کہ جوان کا لاشا بوڑھے باپ سے نہیں دیکھا جا سکتا تھا. مگر امام عالیہ مقام خود اپنے ہاتھوں سے روانہ کر رہے ہیں. جب ایک بار آگے بڑھ گئے امام نے کہا ربنا، اے پالنے والے، اللہم اشہد، اے پالنے والے گواہ رہنا، لقد برز الیہم غلام اشبہ الناس خلقا و خلقا و منطقا برسول. اے پالنے والے اب وہ جوان جا رہا ہے، صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، گفتار میں تیرے نبی کی مکمل تصویر ہے. اے پالنے والے جب میں اپنے نانا کی زیارت کا مشتاق ہوتا تھا علی اکبر کو دیکھ لیا کرتا تھا، مگر اے پالنے والے تیرے دین کے خاطر اکبر بھی قربان ہے، اصغر بھی قربان. جناب اکبر امام سے اجازت ملنے کے بعد خیمے میں آئے. امام نے فرمایا تھا کہ جا رہے ہیں مگر ماں سے پھوپھیوں سے اجازت لے لو. خیمے میں آئے، سب کو سلام کیا، سب کو سلام کیا. جب مدینے سے قافلہ چلا تھا تو جناب علی اکبر نے ماں کو امانی میں سوار کرایا تھا، بڑے اہتمام سے سوار کرایا تھا. کوئی قریب نہ آنے پائے، میری ماں سوار ہونے والی. عجب نہیں جب خیمے میں گئے ہوں گے تو جناب لیلا نے پوچھا ہوگا بیٹا مدینے سے تو بڑی شان سے لائے تھے، کربلا میں ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ جناب زینب آگے بڑھی ہوں گی، بھتیجا ہے جس کو گود میں پالا ہے، پال کر جوان کیا ہے، جس کی شادی کی عمر آ چکی ہے. سب بیبیاں ہر طرف سے حلقہ کر لیتی ہیں، صدائے ماتم بلند ہو رہی ہے. سب کو پتا ہے کہ جوان جا رہا ہے، رسول کے مکمل تصویر ہے جو جا رہا ہے، کربلا کے میدان میں شہادت کے لیے روانہ ہو رہا. حمید ابن مسلم کہتے ہیں میں نے دیکھا 7 مرتبہ خیمے کا پردہ گرتا تھا پھر اٹھتا تھا. میں نے دریافت کیا تو پتہ چلا
کہ جب جناب علی اکبر خیمے سے نکلنا چاہتے تھے ساری بیویاں اپنے حلقے میں لے لیتی تھی. بیٹا ہمیں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو, تم تو نانا کی مکمل تصویر ہو. حمید کہتا ہے کہ 7ویں مرتبہ جب جناب علی اکبر خیمے سے نکلے تو ایسا منظر تھا جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکلتا. جناب علی اکبر میدان میں پہنچے, دشمنوں سے مقابلہ شروع کیا. اتنا ایسی بھرپور جنگ کی کہ 120 دشمنوں کو واصل جہنم کر کے جب دیکھا کہ فوجیں تتر بتر ہو گئی اور کوئی سامنے آنے پر تیار نہیں ہے تو جناب علی اکبر امام کے پاس آئے. بابا ایک گھونٹ پانی مل جائے. اللہ اکبر, یہ بیٹا وہ ہے جو امام کے 120 دشمنوں کو واصل جہنم کر کے آ رہا ہے, ایک چھوٹا سا انعام مانگ رہا ہے. وہ انعام کیا ہے؟ ایک گھونٹ پانی مل جائے تاکہ میں اپنے دشمنوں سے بھرپور مقابلہ کر سکوں. امام نے فرمایا بیٹا پانی تو نہیں ہے, اپنی زبان میرے منہ میں دے دو, شاید کچھ تشفی ہو جائے. جناب علی اکبر نے بابا کے منہ میں زبان رکھی اور فوراً کھینچ کہا بابا آپ کی زبان تو مجھ سے زیادہ خشک. چونکہ امام عالی مقام کو پیاس کی بڑی شدت ہوتی تھی, اسے سب پیاسے تھے مگر امام کی پیاس کی شدت غیر معمولی تھی. تو امام نے انگوٹھی نکالی اور علی اکبر کے منہ میں دی, کہا بیٹا جاؤ اب دادا علی مرتضیٰ تمہیں حوض کوثر سے پار کر کے. جناب علی اکبر میدان میں آئے, پھر دشمنوں نے حملہ کیا. جناب علی اکبر نے سب کا مقابلہ شروع کیا, یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ 80 آدمیوں کو پھر واصل جہنم کیا. دشمن نے محسوس کیا کہ یہ شہزادہ وہ ہے جو خاندان بنی ہاشم کا وہ مضبوط جوان ہے جس کا اکیلے مقابلہ نہیں کیا سکتے, اس سے ہر طرف سے محاصرہ کر لیا گیا. اب علی اکبر کو ہر طرف سے گھیرا جا چکا ہے, کوئی تلوار مار رہا ہے, کوئی نیزہ چبو رہا ہے. ایک ملعون نے سینے پر ایسے سے نہ ماری کہ جناب علی اکبر گھوڑے پر ٹھہر نہ سکے, زمین پر گرے. امام کو آواز دی, یا بتا علیک من السلام, اے میرے بابا میرا سلام قبول کرے. تاریخ میں یہ بات محفوظ ہے کہ جب امام کا کوئی مجاہد گھوڑے سے گرتا تھا امام کو مدد کے لیے پکارتا تھا, مگر جناب علی اکبر نے مدد کے لیے نہیں پکارا بلکہ فرمایا یا بتا علیک من السلام, بابا میرا سلام قبول کرے. چونکہ جوان ہے, جانتے تھے کہ بوڑھے باپ کے لیے جوان کا لاشا بڑا سخت ہوگا, اس لیے مدد کے لیے نہیں پکارا بلکہ سلام آخر بھیجا. امام نے جب یہ جملہ سنا فرمایا یا بنی علی الدنیا بعدک لفا, اے بیٹا تمہارے بعد اب دنیا میں سوا دھواں کے اور خاک کے کچھ باقی نہ رہا. امام چلے اس طرف جہاں سے علی اکبر کی آواز آئی تھی, مگر کبھی گر جاتے تھے, کبھی سنبھلتے تھے, کبھی اٹھتے تھے, کبھی بیٹھتے تھے, بار بار پکارتے یا علی یا علی یا علی. اب نہ جانے علی اکبر کو آواز دے رہے تھے کہ بیٹا ذرا آواز دینا. بوڑھا باپ آواز کے سہارے پہنچنا چاہتا ہے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مولا نے نجف کی طرف رخ کیا ہوگا. بابا آپ نے بڑے مار کے سر کیے ہیں مگر کبھی جوان کا لاشا نہیں اٹھایا ہے. آئیے حسین جوان کے لاشے کی طرف جا رہا ہے. امام گرتے پڑتے اٹھتے بیٹھتے اپنے جوان بیٹے کے لاشے پر پہنچے. علی اکبر کے سینے پر ایک ایسا سنا لگی ہوئی تھی کہ تڑپ رہے تھے. امام نے سینے سے سنا کھینچی, خون کا فوارہ کھلا. امام نے علی اکبر کے لاشے کو اٹھانا چاہا مگر اٹھایا نہیں جا رہا تھا. خیمے کی طرف رخ کیا, آئے بنی ہاشم کے بچے آؤ آؤ, حسین علی اکبر کا لاشا اٹھانا چاہتا ہے. بچے آئے, سب نے سہارا دیا. امام عالی مقام علی اکبر کو لے کر جب خیمے میں پہنچے ہیں, ماں نے جناب لیلا نے جب یہ لاش دیکھی, عجب منظر ہوگا, کیا عالم ہوگا اس بی بی کا جس کا جوان بیٹا جس کی شادی کی امید آ چکی تھی, اس بیٹے کے لاشے کو امام خون میں ڈوبا ہوا دیکھ رہے ہیں. کسی شاعر نے نوحہ پڑھتے تو کہا ہے, کہتی تھی یہ ماں خون بھری میت سے لپٹ کر ہے علی اکبر, ہے علی اکبر.